یہ آیت کس کے دور میں نازل ہوئی تھی؟ ابھی تو نہیں ہوئی نا نازل، ابھی تو نازل نہیں ہوئی نا. تو حضور پاک کے دور میں بھی ایسے ہوں گے نا کہ جن کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوگا اللہ نے، پھر ڈر اور خوف کے مارے محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گئے، مولا علی کا ساتھ چھوڑ گئے، امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے. آج تک کسی نے اپنی حدیث کی روایتوں میں نہیں لکھا کہ جنگ صفین میں یہ جو آیت ہے یہ عام حالات کے لیے نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے آراز اور کنارہ کرے، قرآن تو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، نماز بھی پڑھے، لیکن کہیں میں ذکر نہیں کروں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر کون ہے وہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے؟ یہ بات جو ہے ظاہری ذکر کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہے قلب کے ذکر کے لیے. دیکھو زبانی طور پر جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہے، لیکن یہ جو دل والا ذکر ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو سکتا ہے. اب جب اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ جو ہے اللہ کا منظور شدہ مومن بن جاتا ہے، اللہ کے ریڈار پر آ جاتا ہے. اور یہ ذکر قلب جو ہے اللہ کی طرف سے جو منظوری ہوتی ہے ذکر قلب کی، یہ منظوری ہوتی ہے اللہ کی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے. اب ایک عام انسان ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس میں اللہ کی کوئی رضا شامل نہیں ہے، مرضی شامل نہیں ہے، اذن شامل نہیں ہے. تو کر رہا ہے، تیرے اعمال ہیں، یوم محشر میں اعمال تولے جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن دل کے اندر اللہ کا نور اتر جانا، قلب کا ذکر الہی سے جاری ہو جانا، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. اور جب اللہ کا اذن ہو جاتا ہے تو یہ مرشد کامل جو ہے تمہارے قلب میں اس میں ذات اتار دیتا، پھر دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ذکر قلب چلنے کے بعد تم اللہ کی نظر میں آ گئے ہو، اللہ نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تمہاری طرف. تو اب ذکر قلب اللہ کی منظوری کے بعد، ذکر قلب چلنے کے بعد اب آتی ہیں آزمائشیں کہ میں نے اس کو اپنی دوستی کے لیے چن تو لیا ہے، اب ذرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ اس میں قابلیت کتنی ہے میری اس نسبت کو بچانے کی، اس نسبت کو، اس کی حفاظت کرنے کی کتنی قابلیت ہے. اب یہ میری خاطر جو راستے کی رکاوٹ بنے اس کو چھوڑتا ہے، یا پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے. پھر پریشانی آتی ہے، امتحانوں میں پڑتا ہے. اب یہاں ایک بہت نازک بات یہ ہے کہ سرکار سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو مرشدین ہوتے تھے وہ بہت سخت آزمائش کے بعد بندے کو بالکل نچوڑنے کے بعد، جیسے وہ گنا ڈالتے ہیں نا مشین میں، اور پھر وہ گنا جو ہے بالکل اسی طرح بندے کو بھی یہی سمجھ لیں کہ گنا ہے، امتحانوں کی مشین میں جب ڈالتا ہے اس کو سارا اس کا رس باہر آ جاتا ہے. تو پہلے زمانوں میں جو مرشد ہوتے تھے چونکہ یہ عطا بیعت یافتہ خواص مریدوں میں جو تھے ان کو ملتی تھی، لہٰذا وہ مرشد اس کو سمجھاتے رہتے تھے. اب جب سرکار تشریف لائے ہیں تو سرکار نے لوگوں کو یہ جو ذکر قلب کی عطا ہے یہ بطور مرشد نہیں دی. اب بطور مرشد نہیں دی تو پھر کیوں دی؟ کیونکہ بغیر
بیعت کے فیض نہیں ہوتا، بغیر بیعت کے فیض کیسے ہوگا؟ بھئی بغیر نکاح کے بیوی نہیں بنتی، بچے نہیں ہوتے نا، تو یہ بھی ایک رشتہ ہی ہے نا مرشد کے ساتھ۔ بیعت کے ذریعے تم ان کے حلقہ ارادت میں آ جاتے ہو۔ اب سرکار نے جب یہ چیزیں لوگوں کو عطا فرمائیں تو چونکہ سرکار سے بیعت والا معاملہ تو تھا نہیں کہ سرکار ہر ایک انڈیویجول کو مانیٹر کر کے کہیں گے تم یہ نہیں کرو، تم وہ نہیں کرو۔ ایک فیض دیا ہے تاکہ تمہارے پاس حق اور باطل کو پہچاننے کی کسوٹی آ جائے، تاکہ تم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان۔ جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان کا ساتھ دیں۔ تو اب مرشد اگر سر پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہانکتا رہتا ہے، اور پھر اگر یہ اس طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض ملا ہو۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ کو بھی شاید اس کا احساس ادراک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فیضان خاص جو عام فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حور و بہشت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے طالب ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کی طلب کی آگ کا دیا جل رہا ہو۔ اور ایسی جو ہستیاں دنیا میں آتی ہیں جن کی تقدیر میں اللہ کا دیدار، اللہ کی محبت لکھی ہوتی ہے، ان کی ایک نشانی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ اب ان کو یہ در مل گیا، اب وہ اللہ کی طلب کے راستے میں لگ گئے، بھلے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا۔ تو چونکہ یہ فیض ہے ہی ان لوگوں کے لیے، لہٰذا ڈنڈا لے کے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ذکر قلب تو مل گیا، دل اللہ اللہ بھی کرنے لگا۔ اب جب دل اللہ اللہ کرنے لگا تو دنیا کی محبت نکلنے لگی، ماں باپ بیوی بچوں کی محبت نکلنے لگی۔ جب وہ محبت نکلنے لگی تو سب شکایت کرنا شروع ہو گئے، پہلے تو یہ ایسا تھا، پہلے تو یہ ویسا تھا، پہلے تو یہ کرتا تھا، پہلے تو وہ کرتا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے تو، گمراہ ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، اب تجھے نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے، کسی کی پرواہ ہے۔ تو ہر طرف سے جو ہے ایک اوور ویلمنگ کرٹیسزم انسان کو برداشت کرنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مولویوں کے فتوے، جو سرکار گوھر شاہی کے خلاف انہوں نے جھوٹا، منفی، مشرکانہ، کافرانہ، گستاخانہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے، وہ سنتے ہیں تو پھر دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار کہاں لگ گئے ہو، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس کی ایک نظر سے میرے قلب میں اللہ کا ذکر بس گیا دائمی، کیونکہ یہ عطا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ تو اگر سیدنا گوھر شاہی کی نگاہ مبارک سے میرے قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہوا ہے تو یہ اذن مجھے گوھر شاہی کے قدموں سے عطا ہوا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے علاوہ کسی میں ہے طاقت؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سوچنا تھا اس وقت، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، کوئی وسوسوں کی وجہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور کوئی امتحانوں میں جو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو روک لگا لیا۔ پھر اس کو شریعت کی باتیں یاد آتی ہیں، یار اور بھی تو لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور کیا کہا ہے اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے، یہ کوئی غلط ہی راستہ ہوگا۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے اس ذکر قلب کی دولت کو ڈی ویلیو کرنا، کسی بھی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ دینا کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا، جب کوئی اس راستے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس میں ذات کے ذکر قلبی کو
چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو وہ مردود ہو جاتا ہے، ریجیکٹڈ بائی گاڈ. اور پھر دوسرا کام مردود ہونے کے بعد جو اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے. شیطان کیوں مسلط کر دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے نا. جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا یہ مزاج ہے کہ اب اس نے مجھ تک جو راستہ آ رہا تھا اس نے چھوڑ دیا. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ کبھی بھی میرے راستے پر دوبارہ نہ آئے سزا کے طور پر. ذکر قلب بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر ایک شیطان اس کے اندر وہ داخل کر دیتا ہے کہ شیطان پھر کبھی دوبارہ اس کو اللہ کی طرف آنے ہی نہ دے. جی وہ شیطان کدھر سے آتا ہے؟ وہ جو شیطان جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کتنے لوگ مر چکے ہیں. زیادہ تر لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ تو منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں، جو نہ نفس کی پاکی کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. نفس ان کے جو ہے کسی شیطان سے کم ہوتے نہیں ہیں. تو کسی مردہ انسان کا لطیفہ نفس جو ہے، وہ نفس جو ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہاں پر اس کو گرہ لگا لیں کہ شیطان داخل کرتا ہے اللہ، اس کو یہاں گرہ لگا لیتے ہیں اور ایک نیا مسئلہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اب جیسے یہ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ اس بات کے بڑے خلاف ہیں کہ آپ مزارات پر جا کے فاتحہ خوانی کریں. مزارات پر جائیں، فاتحہ خوانی کریں، نعت خوانی کریں، ذکر کی محفل کریں. اس بات کے یہ خلاف ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی مرا ہے اس کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان اس کی قبر پر جایا کرے. اگر اس کے لیے ممکن ہے، آسانی ہے، تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جائے، وہاں فاتحہ خوانی کرے، وہاں پر درود و سلام پڑھے، ذکر و فکر کرے، تاکہ اس کا نور اور ثواب اس کے نفس کو ملتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ جن کے نفس ناپاک ہیں، کتے ہیں، مر گئے، قبروں میں دفنا دیے گئے، ان کا نفس تو کتا ہی ہے نا. اب جو بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ذرا آپ سنیں غور سے. جب وہ نفس تمہارے جسم میں تھا تو تم سے جھوٹ بلواتا تھا، دھوکہ دلواتا تھا، فراڈ کرواتا تھا، ہے نا، عورتوں کی طرف رغبت دلواتا تھا، اس کے ذریعے نار بنتی تھی، اس کے ذریعے وہ طاقتور ہوتا تھا نا. اب جب وہ قبر میں چلا گیا، اب وہ جسم تو مر گیا نا، تو پھر اب وہ کس سے گناہ کروا کے اپنی غذا پوری کرے گا؟ تو کس سے گناہ کروائے گا؟ وہ جسم تو مر گیا نا. تو پھر وہ اپنی غذا کے حاصل کرنے کے لیے شیطانی ٹولوں میں شامل ہو جاتا ہے نا. وہ اپنی غذا کے لیے شیطانی ٹولوں میں شامل ہو جاتا ہے. پھر شیطانی ٹولے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اس کو لطیفہ نفس کو ابلیس کے کہنے پہ وہ مقام اسفل میں لے جاتے ہیں. وہاں پر پھر جو ہے وہ ان کی پرورش کرتا ہے. پھر جب وہ پکا ان کی پرورش ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو سزا دینی ہو تو اللہ ابلیس کو کہتا ہے کہ وہ جو مردہ نفس تم نے نکال کے مقام اسفل میں تم نے تربیت جس کی ہے، یہ نکالو اس میں سے ایک، اور اس نے میرا راستہ چھوڑا ہے، یہ مخلص نہیں ہے، اس کے اندر داخل کر دو. پھر اس بندے کے اندر ایک اپنا نفس ہوتا ہے اور ایک وہ سزا کے طور پر اللہ کسی مردہ انسان کا نفس اس کے اندر سزا کے طور پر داخل کر دیتا ہے. اور یہ جو قرین کا لفظ ہے، قرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر جا کے دوستی کر کے رہتا ہے. وہ دوستی کس سے کرتا ہے؟ وہ بھی نفس تیرے نفس سے دوستی کرتا ہے نا. قرین کا مطلب تیرے اس کے قرب میں رہے گا. 2 آدمیوں کے سرکار نے نام لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نام لیا سرکار کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے، ظہیر الدین بابر، جس کو بولتے ہیں بابر سائیں. ایک سرکار نے بابر کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر
ایک شہوت زدہ انسان کا نفس، مردہ انسان کا نفس سزا کے طور پر اس میں داخل کیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی شہوت پیدا ہو گئی کہ کوٹری جانے والوں کی لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، کیونکہ اس کے اندر سزا کے طور پر اللہ نے وہ لطیفہ نفس مردہ انسان کا ڈالا جو شہوت میں کامل تھا۔ ایک تو بابر کا نام لیا، دوسرا ایک یہاں پر لڑکا تھا ظفر حسین، ایک اس کا نام لیا کہ اس کے اندر سزا کے طور پر یہ ڈالا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا۔ اب اگر دیکھیں تو ایسے ہزاروں لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ ذاکر ہیں، سرکار کی تصویر لگائی ہوئی ہے آئی ڈی پر، لیکن ان کے اندر کسی کے اندر ابو جہل کا نفس ڈالا، کسی کے اندر جو ہے ابو لہب کا لطیفہ نفس ڈلا ہوا ہے سزا کے طور پر، کسی کے اندر عبداللہ ابن ابی کا نفس ڈلا ہوا ہے سزا کے طور پر، کسی کے اندر فرعون کا نفس ڈلا ہوا ہے سزا کے طور پر، کسی میں کسی کا۔ یہ راستہ، اس کے بارے میں سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے اللہ کی محبت کا کہ جس کے اندر سمندر کی مانند ہے یہ، کہ تو نے اگر اس راستے پہ چھلانگ لگا دی، سمندر میں چلا گیا، اب اس میں واپسی نہیں ہے، یا تو دوسرے ساحل پہ پہنچے گا یا ڈوب کے مرے گا، یا تو ڈوب کے مرے گا۔ اور کئی لوگ مر بھی گئے نا ڈوب کے، جیسے وہ کپتان صاحب ہے، یہ ڈوب کے مرے ہیں تبھی تو اندر سب بند ہے، اس لیے تو بٹھایا ہوا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی نظر پڑی جائے گی کسی دن۔ یہ وہی ہیں جو ڈوب کے مر چکے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو اللہ کی پالیسی ہے کہ اگر وہ کسی کو سزا میں مبتلا کر دے، عذاب میں، اس کا سب کچھ چھین لے، اس کا ایمان چھین لے، تو وہ اس کو شعور نہیں ہونے دیتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا ہے کہ میں سزا میں ہوں۔ صرف ایک چیز رہتی ہے اس کے ساتھ، بے چینی، سکون نہیں رہتا، ہر وقت دل بے چین رہے گا، ہر وقت دل بے چین رہے گا، سکون نہیں ہوگا۔ یہ سزا ہے، یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا بھائی، یہ آیت کس کے دور میں نازل ہوئی تھی؟ ابھی تو نہیں ہوئی نا نازل، ابھی تو نازل نہیں ہوئی نا۔ تو حضور پاک کے دور میں بھی ایسے ہوں گے نا کہ جن کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوگا اللہ نے، پھر ڈر اور خوف کے مارے محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گئے، مولا علی کا ساتھ چھوڑ گئے، امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آج تک کسی نے اپنی حدیث کی روایتوں میں نہیں لکھا کہ جنگ صفین میں اویس قرنی مولا علی کی سائیڈ سے لڑے اور امیر معاویہ نے ان کو مروایا، اویس قرنی کو۔ ایک ہی روح جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے بیعت کیا، واحد ایسی ہستی، یمن میں رہتے تھے، ایسی ہستی تھے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ہستی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جبہ اتارا، مولا علی کو اور عمر بن فاروق کو کہا کہ یہ جاؤ میرے عاشق کو دے کے آؤ، اور اس کو کہنا میری امت کے لیے شفاعت کی دعا کرے۔ اپنی آنکھیں بند مت کرو، بہت بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ کیسا عاشق ہوگا کہ جس کے پاس رسول اللہ کی شفاعت کی درخواست لے کر مولا علی جا رہے ہیں۔ غور کرو، کون جا رہا ہے اور کیا درخواست لے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اے اویس تو رسول اللہ کی امت کی شفاعت کی دعا کر۔ جو لے کے جا رہے ہیں ان کو خیال تو آیا ہوگا، مروا دیا، سر الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، ایسے ٹکڑے کیے اویس قرنی کے۔ پھر اس کے بعد یہی چیز آ جائیں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، خوف کے مارے، جان کے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے، شیطان مسلط ہو گیا۔ سرکار گوھر شاہی غیبت میں تشریف لے گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے بتایا غیبت میں گئے،
سرکار 20-25 سال سے لوگوں کو یہ بات فرماتے آئے کہ ایک وقت آئے گا ہم غائب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم غائب ہو جائیں گے، ہم ہوں گے وہیں لیکن نظر کسی کو نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آخری 11ویں 1999 اگست کے منتھ میں جو ہوئی، اس میں بھی سرکار گوھر شاہی نے ایک جملہ کہا، امام مہدی کی تفصیلات بتا کے پھر آخر میں ایک جملہ کہا کہ بالآخر امام مہدی ہی ہے، بھلے وہ کہے کہ وہ مہدی ہے یا نہ کہے، بھلے وہ کہے یا نہ کہے، جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ امام مہدی ہے، امام مہدی وہی ہے، بھلے وہ پبلک کے سامنے رہے یا وہ گوشہ نشین ہو جائے، وہی امام مہدی ہے۔ چاند، سورج، حجر اسود اللہ کی نشانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا۔ سیدنا گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند پر نظر نہیں آتا، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا آپ کے امام مہدی ہونے؟ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ جنہوں نے خوف کی وجہ سے سرکار گوھر شاہی کے مرتبے کو جھٹلایا تو ان کے لیے یہ سزا آ گئی کہ ان کے اندر کسی مردہ انسان کا لطیفہ نفس سزا کے طور پر اللہ نے ڈال دیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی ان نشانی کو جھٹلایا، نشانیوں کو، وہ کفر میں چلا گیا۔ صرف سزا نہیں ہے، جو سرکار گوھر شاہی کی چاند میں تصویر جو نظر آتی ہے، جو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے وہ کافر ہے۔ صرف سزا وزا نہیں ہے، کافر ہے۔ جو اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے نا۔ یہ راستہ، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، سرکار نے پہلے تو اپنے زبان سے، اپنے الفاظ میں سمجھایا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے، کسی کو اپنا مرشد، اپنا رہبر ماننے سے پہلے ٹھوک بجا کے اس کی تحقیق کرو، اس کو آزماؤ کہ یہ ولی کامل ہے بھی یا نہیں، ٹھوک بجا کے دیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شیطان کے ہاتھ میں تم مرشد سمجھ کے ہاتھ دے دو، آزماؤ اس کو پہلے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر جب آزمانے کے بعد تم کو ثبوت مل جائے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس کے بعد فرمایا کہ پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ جب تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ اللہ والا ہے، پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر یہ شعر کہا کہ سوچ کے یار بنائی بندیا، سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچی۔ یار بنانے کے بعد یہ یار میں کہیں غلط تو نہیں لگ گیا ہوں، یار بنانے سے پہلے سوچنے کی بات ہے نا یہ۔ بھائی تو نے اس وقت ہاتھ دینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ یہ اللہ والا ہے یا شیطان ہے؟ پہلے کی بات ہے نا یہ۔ اور اگر تو نے اس کو آزما لیا اور تجھے ثبوت مل گیا کہ یہ اللہ والا ہے تو اب کیوں چھوڑتا ہے اس کو؟ اب اگر اس کو چھوڑا تو اللہ چھوڑ دیا۔ اب اگر بھائی جو تمہاری گاڑی چلا رہا ہے، اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگاؤ گے تو چوٹ تو لگے گی نا۔ اگر گاڑی رکی ہوئی ہے تو اتر جاؤ۔ یہ دل کی گاڑی اگر کوئی چلا نہیں پاتا تمہاری تو اتر جاؤ، کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ چل رہی ہو، اور یہ گاڑی چل رہی ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے، پھر اس میں سے تم کیوں کودے؟ اس لیے پھر مرشد کو چھوڑ دیتا ہے، جو رب کو چھوڑ دیتا ہے، مرشد کو چھوڑنا ہی تو رب کو چھوڑنا ہے، اوے رب کدھر ملتا ہے؟ مرشد کا دامن ہی رب کا دامن ہے، گوہر کا جو در ہے وہی اللہ کا در ہے، گوہر کا دامن ہی اللہ کا دامن ہے، گوہر کے قدموں میں رہنا ہی اللہ کے قرب میں رہنا ہے۔ اور پھر جنہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ پھر بندوبست کر دیتا ہے ان کا، شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ تمہیں قبول کر لے، سرکار کی نظروں سے تمہارا قلب اللہ کا ذاکر بن جائے، تمہارے دل میں نور آ جائے،
پھر تم کسی بھی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ دو. بس جب چھوڑ دیا تو پھر یہ آیت تمہارے لیے ہے. اچھا بھائی، یہ بھی بات آئی ہے، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو مشن بیان کرتے ہیں نا. وہ بات یہ ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ یہاں پر اس نے اس میں ذات اللہ استعمال نہیں کیا، اس نے یہاں پر استعمال کیا ہے رحمان. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو اس نے اس میں رحمان جو استعمال کیا ہے تو وہ اس لیے وہ کہتا ہے اس لیے میں نے کیا ہے کہ رحمان کی صفت قرآن ہے. الرحمن علم القرآن. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں قرآن مجید کا ایک حرف بھی آ گیا، اس کے سینے میں قرآن مجید اترنے لگا اور پھر اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو قرآن اس کے سینے سے اٹھا لیا جاتا ہے. قرآن اس کے سینے سے قرآن اٹھا لیا جاتا ہے. جیسے فرض کیا کہ کوئی عالم دین تھا جس کے سینے پر قرآن مجید نقش تھا، جس کے قلب میں ذکر رحمان یعنی تلاوت قرآن جس کا قلب کرتا تھا، اور اس نے سرکار معاف فرمائیں یہ کہا کہ میں سرکار گوھر شاہی کو نہیں مانتا، تو اس کا قرآن سلب کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر پھر کسی ایسے قاری کا لطیفہ نفس ڈالتا ہے کہ جس کی آواز تلاوت سے پوری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور پڑھتی ہر جب بھی وہ قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. جب بھی وہ قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجے گا. ایسے بہت سے لوگ ہیں، یوٹیوب پر کبھی کبھی میں قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہوں لگا کے، تو اکثر جو ہے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی جب تلاوت قرآن میں نے لگائی تو مجھے بڑی وحشت ہوئی. میں یہ سوچنے لگا یار وحشت کیوں ہو رہی ہے، بڑی وحشت ہوئی. تو وحشت ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا کلام لعنت بھیجتا ہے. پتہ نہیں یہ جو ظاہری قرآن ہے اس میں ہے یا نہیں، وہ جو باطنی قرآن ہے اس میں ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے. جس کے اندر امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کا بغض ہو، ایسے لوگوں کے اوپر قرآن لعنت ہی بھیجے گا نا. کیوں جی؟